صحابہ کرام میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا تھا کربلا والوں کے ساتھ, یہ صرف اہل بیت والے کیوں گئے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, جب بھی کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو کچھ حضرات کی طرف سے, کچھ لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ کربلا میں صرف اہل بیت اعظام ہی کیوں گئے, صحابہ کرام کیوں نہیں گئے. پھر اسے نمک مرچی لگا کر بیان کرتے اور صحابہ کرام کے شان میں تبرہ کرتے, ان کی گستاخی کرتے. سو چلیے اس اعتراض کا جواب آج مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے سنتے ہیں اور اسے آگے شیئر کرتے ہیں. اچھا, یہاں ایک کنفیوژن میں دور کر دوں. کربلا کا واقعہ جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ اعتراض کرنے والوں کو کوئی نہ کوئی اعتراض ڈھونڈ ہی لینا ہوتا ہے. وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب صحابہ کرام میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا تھا کربلا والوں کے ساتھ, یہ صرف اہل بیت والے کیوں گئے ہیں؟ صحابہ کرام بھی تو اس دور میں تھے, تو کربلا کے اس میدان میں جو لوگ شہید ہوئے اس میں تو صحابہ کرام نہیں تھے. یہ اتنی بڑی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنگ کرنے تو گئے ہی نہیں تھے, یہ تو ایک بہت خوبصورت آنریبل ٹرپ تھا. امام حسین کو کوفہ سے لیٹر لکھ کر ایک چیف گیسٹ کے طور پر بلایا جا رہا تھا کہ آپ آئیے, ہم کوفہ والے آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. بھائی جنگ ہو تو یہ اعتراض بنتا ہے نا کہ اکیلے جنگ پر بھیج دیا, صحابہ کیوں نہیں گئے. یہ تو اچھا, پھر امام حسین خود بھی لڑنے نہیں گئے تھے, اپنے بچوں کو لے کر, فیملی کو لے کر لڑائی کرنے کون جاتا ہے؟ امام حسین تو اس لیے گئے تھے کہ کوفہ والے بلا رہے ہیں. اچھا, تھوڑا تذبذب تھا, تھوڑی ہیزیٹیشن تھی, کئی صحابہ نے مشورہ بھی دیا کہ اب نہ جائیں, کوفے والوں میں وفا نہیں ہے. تو امام حسین نے کیا کیا, ایک بڑا خوبصورت بریو اور کلیور ڈیسیجن تھا کہ آپ نے اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پہلے بھیج دیا کہ آپ کوفہ جائیں, حالات دیکھیں, مجھے بتائیں, پھر میں آ جاؤں گا. تو حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو ایوری بڈی ویلکمڈ ہم, اور بڑا وارم ویلکم کیا, بڑا کمال کا ویلکم تھا. ہزاروں لوگ آئے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور کہا کہ ہم آپ کو امام حسین کا نمائندہ سچ کے ہم آپ سمجھ کے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی ودن اے ڈیز. تو انہوں نے دیکھا کہ میں ان کا نمائندہ بن کر آیا ہوں تو اتنا پیار, جب خود امام حسین آئیں گے تو کیا ہوگا. انہوں نے لیٹر لکھ دیا امام حسین کو. اس زمانے میں موبائل تو تھا نہیں, انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ واٹس اپ کرتے. لیٹر لکھا, وہ لیٹر بھی کئی دنوں میں پہنچتا ہے. لیٹر پہنچا تو امام حسین اب اور کنفرم ہو گئے کہ بھائی اب تو وہاں ایوری تھنگ از ویری گڈ. تو آپ تو اس لیٹر کی بنیاد پر روانہ ہوئے, مگر ان ظالم کوفے والوں نے امام حسین کے اس عظیم نمائندے, اس سپاہی کو, اس صحابی رسول کو, حضرت مسلم بن عقیل کو بھی اور ان کے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا. اور وہ عجیب و غریب, اور جس کو کہتے ہیں نا کربناک کا واقعہ, کہ جب کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت مسلم بن عقیل نے جماعت کروائی تو اس وقت 500 کے قریب نمازی پیچھے تھے, اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی نمازی پیچھے نہیں تھا. نماز کے دوران ہی بے وفائی کر کے چلے گئے, بے سر و سامان چھوڑ دیا. یعنی حضرت مسلم بن عقیل کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا, یعنی وہ رات کہاں گزارتے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. لیکن سبحان اللہ, ان کا پیار کیسا تھا امام حسین سے کہ وہ جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا نا, تو ان کے دل میں بس ایک ہی تمنا تھی کسی طرح میرے امام کو بتا دیا جائے کہ میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے, آپ کوفے نہ آئیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سینیریو میں امام حسین کا تو انٹینشن لڑائی تھی ہی نہیں, تو یہ ایک آرگیومنٹ ہی غلط ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کیوں ساتھ نہیں گئے, پہلی بات. لیکن ایک اور بڑی خوبصورت بات بتاؤں کہ اگر یہ پتا ہوتا تو ہزاروں صحابہ جاتے نا کہ بھائی لڑائی لڑنی ہے, غزوہ ہونے والا ہے. لیکن اس کے باوجود جو لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے نا, ان میں سارے کے سارے اہل بیت کے گھرانے کے نہیں تھے. کئی صحابہ کرام اس قافلے میں بھی موجود تھے. اب ذرا غور سے سن لیجئے, کربلا کے جو قافلہ تھا اس میں 72 کی تعداد بھی آتی ہے, کچھ اختلاف ہے اس میں, کچھ علماء کہتے ہیں 82 تھے. بہرحال مشہور یہ ہے کہ 72 تھے. ان میں مرد, عورت اور بچے کل ملا کر 19 افراد اہل بیت کے تھے. باقی سب کے سب صحابہ کرام تھے یا تابعین تھے. اہل بیت کے 19 افراد تھے, یہ بات ضروری ہے سمجھنا. حضرت انس بن حارث صحابی رسول ہیں, میدان کربلا میں آپ شہید ہوئے. حضرت حبیب بن مظاہر صحابی رسول ہیں, میدان کربلا میں شہید ہوئے. حضرت عبداللہ بن بقطر صحابی رسول ہیں, کربلا میں شہید ہوئے. حضرت عمار حمدانی یہ بھی صحابی رسول ہیں. حضرت شبیب بن جراد یہ بھی صحابی رحمۃ اللہ تعالی صحابی رسول کے بیٹے ہیں. حضرت خفینہ بن قیس یہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں. حضرت قیس بن مسہر
یہ بھی صحابی رسول کے بیٹے ہیں. اس طرح صحابہ تابعین جو امام عالی مقام کے ساتھ کربلا میں شریک تھے، آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے اور شہید ہوئے. سبحان اللہ. تو یہ جو خوبصورت کمبینیشن صحابہ اور اہل بیت کا ہے، اور ان سب کے درمیان جو پیار کی فضا ہے، یہ کربلا کے میدان میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. اور جبھی تو امیر اہل سنت کیا خوبصورت اشعار لکھتے ہیں کہ کربلا کے جان ساروں کو سلام فاطمہ زہرا پیاروں کو، یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جان ساروں کو، جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتا ہے عطار ساروں کو. تو یہ عظیم قافلہ تھا. اور دوستو، آپ نے اس اعتراض کا کہ اہل بیت اعظام ہی کربلا میں کیوں گئے، صحابہ کرام کیوں نہیں گئے، اس اعتراض کا جواب سنا. امید ہے کہ آپ اس جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے. اگر یہ جواب آپ کو پسند آئے ہوں گے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا. دوستو، لاسٹ میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ہمیں صحابہ کرام کے بھی ادب بجا لانا ہے اور اہل بیت کی محبت بھی دل میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی محبت میں گم ہو کر ہم صحابہ کرام کی گستاخی کریں، یا صحابہ کرام کی محبت میں گم ہو کر اہل بیت اعظام کی گستاخی کریں. نہیں، یہ دو آنکھیں ہیں، دونوں آنکھیں ہمیں ضرورت ہے. دوستو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.